Guidelines for Milad procession in Bangalore. The Sunni ulama have been in the forefront of Milad celebrations in Bangalore for several decades now. Each year, the conglomerate of ulama have been issuing guidelines for the procession. But this year, they have issued united guidelines under the banner of Noori Foundation Ulama Federation, a council of Sufi scholars in the city under the guidance of Dr. Syed Imdadullah Qadri. کے لیے یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ ان جھنڈوں پر جو لکھا ہوا کبھی کسی جگہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، کہیں اور دیگر اسلامی جو ہے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا حدیث مبارکہ ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پیروں میں آ جائے، یا گاڑیوں پر جو بینر باندھتے ہیں وہ لوگ اس بات کا لحاظ خیال رکھیں کہ اس پر کوئی بچہ چڑھ کے نہ بیٹھے، اس کے جوتے وہاں نہ لگیں، اس کے پیر اسے نہ لگیں۔ ادب و احترام کا بھرپور لحاظ خیال جو ہے اپنے جلوس کے اندر یہ احباب رکھیں۔ اور جو حضرات لنگر تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، ان سے بھی ہماری یہ پرخلوص گزارش ہے کہ وہ پھینک کر کے نہ دیں۔ رزق کی بے حرمتی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ شرکائے جلوس کو یا چھوٹے بچوں کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ آپ بانٹیں اور اسے چھتوں سے پھینک کر کے نہ دیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ چھتوں سے پھینکتے ہیں، ہلڑ بازی ہو جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نالی میں گر جاتا ہے، تو یہ رزق کی بھی بربادی ہے جو اسلام جو ہے اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ چند باتیں ہیں جو باقی کی انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام اس پر توجہ ڈالیں گے، اور یہ مشترکہ طور پر جو ہے علماء اکرام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ڈاکٹر مولانا سید امداد اللہ قادری، رضوی نوری شاہدی، پروفیسر جامعہ العلوم پی یو کالج اور خطیب و امام مسجد محلہ نال بنواری، سٹی مارکیٹ بنگلور۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، بالخصوص عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے مجھ سے قبل سنا، اور یہاں ہم لوگ علماء اہل سنت، علماء بنگلور آج ایک اہم میٹنگ کے لیے ہمارے نوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، نوری فاؤنڈیشن علماء فیڈریشن کرناٹک کے زیر اہتمام ہم لوگ یہاں سب جمع ہوئے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے بر صغیر میں اللہ کے فضل سے، چاہے ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک ہوں، ہر طرف ہر جگہ جب 12 ربیع النور کا دن آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ جلسے و جلوس منایا کرتے ہیں۔ تو میری ہر سال یہ گزارش رہتی ہے، اور ہم سب علماء اہل سنت کی ہر بار یہ ہماری عوام سے جو ہے درخواست رہتی ہے کہ جب آپ جلوس میں تشریف لے جائیں جلسہ گاہ میں شرکت کرنے کے لیے، تو جلوس میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کو لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر یک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من الا مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط قصد الی روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، بہت اکابر علماء اور بہت اکابر بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف جانے کا قصد کیا، تو اس کا جانا صرف وہ میلاد کی محفل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا جانا جنت کی ٹکڑیوں میں سے ایک ٹکڑی کی طرف، یا جنت کی جو ہے زمین میں سے کسی ایک زمین کی طرف جانے کا مطلب ہے۔ تو جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے جلوس کے ساتھ جا رہا ہے، تو یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء اہل سنت ہوں یا قائدان اہل سنت ہوں یا ہماری عوام اہل سنت ہے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جلوس کا بھرپور خیال رکھیں، ادب و احترام کے ساتھ اسے نکالنے، اور وہ جلوس ہمارا ہونا چاہیے کہ
کہ جس جلوس کو دیکھنے کے بعد ہمارے غیر مسلم بھائی یہ کہیں کہ واقعی یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، یہ حقیقت میں مسلمان ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اپنائے ہوئے ہیں۔ تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام ہماری عوام اہل سنت اور جہاں کہیں جلوس نکالا جا رہا ہے وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ وہ دن پیس اینڈ پراسپیرٹی کا دن ہے، ایز دا پیس ڈے اینڈ دا پراسپیرٹی ڈے، اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم has come on this earth to just distribute the peace and harmony amongst all the people. So we should gather, we should go in a very particular way, in very disciplined way, and we should just make sure that none of the disturbances should be happened by us. میں یہ کہوں گا کہ آپ درود پڑھتے ہوئے جائیں، امامہ باندھ کر جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، ڈی جے جو اس کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ کے عارضے شروع ہو جاتے ہیں ان ڈیجوں سے باقاعدہ پرہیز کریں۔ آپ کو یہ چاہیے تو آپ نعت کے لیے جو ہے کسی کو رکھ لیں، مائک کے ذریعے سے نعت پڑھیں، اور جگہ جگہ جہاں جلوس جاتا ہے وہاں قیام ہوتا ہے، وہاں پر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جہاں آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کے جلوس کا ڈسپلن بھی نظر آئے گا اور غیروں کو آپ کا جو ہے اور آپ کے دین کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور حضور کی سیرت سے بھی آپ آگاہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں گزارش کروں گا یہ ٹریفک پولیس کے لیے کہ وہ ہمارا بھرپور سہیوگ کریں اور ہمارا جو ہے ساتھ دیں، اور خاص کر ہمارے لوگوں سے میں ہمارے جلوس کے نکالنے والے عوام سے اور اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک طرف سے چلیں اور جو ہے بیچ میں روڈوں کو جام یا بلاک ہرگز نہ کریں۔ حضرت کے ساتھ سیرت النبی کو پڑھیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک اہم گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی نوجوانان اہل سنت اور احباب اہل سنت جلوس کے نام پر یا میلاد کے نام پر جو بھی اپنے اپنے محلوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا ہر عمل صرف اور صرف رضائے الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی ہی کی خاطر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر فلاں محلے میں فلاں نوجوان یہ کر رہے ہیں تو ہم اس محلے کے نوجوان ان سے آگے بڑھ کر کچھ کریں گے، تو اس طرح نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے آپ کا عمل نہ ہو، بلکہ آپ کچھ بھی کریں فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے ہی کی خاطر کریں۔ تو یہ خلوص اور یہ آپ کی للہیت ہی آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو بنا سکتی ہے۔ ہتھیار یا تلوار کے ذریعے اسلام نہیں منوایا، نہیں پھیلایا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے اور آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں مانگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم جلوس کو عشق رسول کے مظاہرہ کا ایک ذریعہ بنائیں، ہم نعت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شامل ہوں، اسلامی وضاقتہ کے ساتھ باوضو شامل ہوں، نماز کے اوقات میں ہم نمازوں کی پابندی کریں، بلا وجہ چوراہوں میں، اہم مقاموں میں جلوس کو روک کر دیر لگانا اور وہاں کرتب بازی کرنا یا ڈنڈے بازی کرنا یا تلواریں لہرانا یا اس طرح کی باتیں جو عام طور سے لوگ فلموں وغیرہ میں کرتے ہیں، آتش بازی کرنا یا پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، ان سب سے ہم کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ خدارا ہندوستانی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے موقع پر حضور کی تعلیمات کا ہم کو مظاہرہ کرنا چاہیے، عملی مظاہرہ، کہ ہم پرسکون رہیں، ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں، زحمت نہ بنیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے مذہب نے تو بڑی اچھی تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور جب راستے میں چلیں تو بلا وجہ نہ تو اتنی اسپیڈ سے جائیں کہ دوسرے ڈر جائیں، نہ اتنی دھیمی رفتار میں چلیں کہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہو، اور راستہ پبلک کے استعمال کے لیے ہے
हर तरह के ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। उसके बाद फिर हम जब जलसा गाह में जाते हैं तो अदब एहतराम के साथ उलमाए किराम के बयानात सुने। मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम मौजूदा हालात से वाकिफ़ है और ज़्यादा इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बड़े इश्क व अक़ीदत के साथ जुलूस में जलसा गाह में शामिल होते हैं। चंद सरफिरे लोग हैं जो डीजे बजाकर डांस करके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, दूसरों की देखा देखी। खुदारा ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों को कावड़ यात्राओं की तरह नाच गाने, तमाशा करने, खाने पीने का और बेहूदगी का मुजाहरा करने का ज़रिया न बनाएं। मुझे उम्मीद है कि जुलूस कमेटी वाले, जितने भी मिलाद और जुलूस कमेटी वाले हैं, अगर ये सख्ती के साथ अपने मुत्तबईन को, अपने फॉलोवर्स को और अपने मुंतज़मीन को अगर ये सख्त पैगाम दें और पर कंट्रोल करें तो मुझे उम्मीद है कि आसानी के साथ, सहूलत के साथ और उम्दा पैमाने पर ये जुलूस निकाला जा सकता है। जलसे का एहतमाम होता है। जलसों में भी चाहिए कि हम उसको सियासत का अखाड़ा ना बनाएं, बल्कि जो दूर दूर से बड़े उलमाए किराम को बुलाते हैं उनको हुजूर की सीरत पर, हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की तालीमात रहमत पर खूब बोलने का मौका दें और जब उनका बयान चले तो किसी लीडर के आने जाने पर उनको डिस्टर्ब न किया जाए और हर साल कुछ न कुछ नया पैगाम मिलाद के जलसों से दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर का जुलूस, जलसा और हुजूर के इश्क व मोहब्बत का भरपूर मुजाहरे की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लोग हुजूर की सीरत को उनके सामने जितना हो सकता है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, बुक्स के ज़रिए हो, बुकलेट्स के ज़रिए हो, हुजूर की सीरत को पेश किया जाए। और दुनिया भर में मिलाद तो मनाते हैं और नूरी फाउंडेशन तकरीबन 10 साल से इस दिन को वर्ल्ड पीस डे का नाम दिया है, यानी कि ये आलमी यौम अमन का नाम देकर मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजारिश है कि इसी पैगाम को सारी दुनिया में फैलाएं कि हुजूर तशरीफ़ लाए हैं तो अमन के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी पैगाम आज उलमा दिए हैं, सिर्फ ये एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ने के लिए नहीं दिया गया है। ये उलमा हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनके पैगाम को राह हिदायत समझकर और अपने ऊपर ये वाजिब कर लें कि इस हुक्म को हम लोग अमल करेंगे। मैं तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि हम जो भी उलमा ने यहाँ पे अपने इरशादात से हम लोगों को नवाजा है उस पर अमल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम।